زمانہ چلے گیا خاموش بیٹھ کے ڈر ڈر کے جینے کا. اب کسی مائکا لال سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ بھارت کی سموِدھان میں سب برابر ہیں, کوئی بڑا نہیں, کوئی چھوٹا نہیں, کوئی مالک نہیں, کوئی کرایہ دار نہیں. اب حصے داری کی لڑائی لڑی جا رہی ہے مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے. ہم اپنا حصہ لے کر رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اور پھر مجلس پر الزام کہ ہم فرقہ پرست ہیں. میں آج چیلنج کر رہا ہوں بی جے پی کو, چلو میرے ساتھ اگر دم ہے تو بیگم بازار کا برج کون سا ہے وہ کاغذ دو, توپ خانہ عثمان گنج کا برج, وہاں پر اولڈ بیگم بازار پولیس اسٹیشن کے پاس 2,55,00,000 کا کام میں بیٹھ کر کروایا. جا کر وہاں کے آپ ہندو بھائیوں سے پوچھو کہ کون وہ کام کرایا تھا جب ان کے گھر میں دکانوں میں پانی ڈوب رہے تھے. میں سینکشن لے کر آیا اور وہاں پر کام ہو رہا ہے. کیا میں دیکھا وہاں پر میں کچھ خالی تکلیف نظر آئی؟ کیا مجھے وہاں پر کسی کا مذہب نظر آیا؟ کیا مجھے وہاں پر کوئی مسلمان یا ہندو نظر آیا؟ کیا مجھے وہاں پر مسجد یا مندر نظر آئی؟ میں انسانوں کی تکلیف دیکھ رہا تھا. رحمت کو بولا کہ بناؤ, میں جا کر منظوری لیا کمشنر بلدیہ کے پاس بیٹھ کر. آج الحمدللہ وہ کام تقریباً ختم پہ ہے. وہاں پہ ایک پانی کی لائن اور سیوریج لائن ڈلانا ہے, وہ کام بھی منظور کروا دیا میں, کیونکہ میں ایم پی ہوں یہاں کا. یہ ہماری ذمہ داری تھی. مگر بی جے پی کو صرف ایک ہی چشمہ لگا کے دیکھتے, ان کو اسد الدین اویسی نظر آتا, خالی اونلی اویسی. مگر الحمدللہ یہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے, یہ آپ کے اتحاد کا نتیجہ ہے کہ مجلس اور اسد الدین اویسی بی جے پی اور ٹی آر ایس کے دل و دماغ پر چھا چکی ہے. الحمدللہ ان کی سوچ سما چکے ہیں. یہ ہماری کامیابی ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ دیکھو یہ جماعت بڑھ رہی ہے. میں آپ کو سلام کرتا ہوں. انہی گلی کوچوں میں مجلس اتحاد المسلمین کے چراغ کو آپ نے روشن کیا تھا. یہاں جو بزرگ بیٹھے ہیں آپ کو سلام کرتا ہوں. آپ نے 70 سال پہلے جس چراغ کو جلایا تھا اور جس چراغ کی روشنی سے ہم نے اتحاد کو پیدا کیا, جس چراغ کی روشنی سے ہم نے اندھیروں کو صاف کر دیا, اور وہ چراغ کی روشنی اب بہار تک پہنچ چکی ہے. اور وہ بہار میں الحمدللہ بہار کی عوام نے مجلس کے پیغام کو سمجھا اور مجلس کے 5 اراکین اسمبلی کو کامیاب کیا. تو مخالفین مجلس پر ایسا لگا کہ آسمان گر پڑا ان کے سر پر. پورے ٹی وی پر کیسا جیتے, 5 جیتے, انہوں ہرا کے جیتے, ان کو ویسا کر کے جیتے, تبصرے لکھے جا رہے ہیں. میگزین میں ذکر خیر آپ کی جماعت کا ہو رہا ہے. میں سلام کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ جس بیج کو آپ نے بویا تھا, آج الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کے ان خوابوں کو پورا کیا جائے. وہ خواب کیا تھا کہ بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کیا جائے, بھارت کے سموِدھان اور آئین کو سامنے رکھ کر وہ مظلوم عوام جس کو بے زبان کر دیا گیا سیکولرزم کے نام پر, ان کی آواز کو سمجھا جائے, ان کے مسائل کو سمجھا جائے, ان کو عزت دلائی جائے, ان سے انصاف ہو. یہ انصاف کی لڑائی کا سفر جاری رہے گا. جمہوریت کو مضبوط کرنے کا کام ہم کر رہے ہیں. تو کوئی احمق آ کر کہتا ہے ارے بابو سنو سمجھو مگر مخالفت کرنا ہے تو جمہوریت کے آئین کے دائرے میں رہ کر کرو. مگر تمہارا اس طرح کی بکواس کو بیان کرنا, حیدرآباد کی عوام کے سامنے تم ایکسپوز ہو چکے ہو کہ تم فرسٹریشن کا شکار ہو. تمہارے پاس بتانے کو کچھ نہیں ہے, تو اسی لیے تم صرف گرم ماحول کر رہے ہو. کبھی اسد الدین اویسی کے نام پر ڈر پیدا کرنا چاہتے ہو. ارے یاد رکھو, سرزمین حیدرآباد پر بسنے والا کسی سے نہیں ڈرتا. میں حیدرآباد کی عوام سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ حیدرآباد کا امن اویسی سے بڑا ہے, حیدرآباد کی ترقی اویسی سے بڑی ہے. اور میں اس چیز کو سمجھتے ہوئے اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں. جو فرقہ پرستی کا الزام لگا رہے, بتاؤ یہاں پر ہمارے روی انا, یہاں پر ہمارے کینڈیڈیٹ, اس سے پہلے ڈی موہن تھے, آج ہم نے روی کو اپنا کینڈیڈیٹ بنایا. میں ان کو برسوں سے جانتا ہوں,
برسوں سے جانتا ہوں, نہایت ہی شریف آدمی ہے, نہایت ہی شریف آدمی ہے, مخلص آدمی ہے, اپنے ماں باپ کی اتنی خدمت کیا کہ خود ابھی تک شادی نہیں کیا. اس آدمی میں اتنی شرافت ہے. ہم ربی صاحب آپ کو ایک وعدہ کر رہے, آپ اجازت دیجئے, آپ اجازت ہے, دیکھو سوچ لو, ربی صاحب انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو 4 تاریخ کو دلہا بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. دلہا بنائیں گے کا مطلب شادی کرنا نہیں کرنا ان کا پرائیویٹ میٹر ہے, اپن خالی دلہا بنا دیں گے جتا کر آپ کے ووٹ سے انشاءاللہ تعالی روی کو دلہا بنا دیں گے اور کامیاب کریں گے. روی کی یہاں سے کامیابی یہ سیکولرزم کی کامیابی ہوگی. روی کی کامیابی یہاں سے صحیح معنوں میں ہندو مسلم دلت اتحاد کی کامیابی ہوگی. روی کی کامیابی یہاں سے جو لوگ حیدرآباد کو بھاگیہ نگر کا نام دے رہے ہیں, بتاؤ حیدرآباد کا نام بدلنا کیا, حیدرآباد کا نام بدلنا کیا؟ اب یوں کیا بول رہے, یہ لڑائی حیدرآباد اور بھاگیہ نگر کی لڑائی ہے, اور مجھے یقین ہے کہ حیدرآباد کامیاب ہوگا, حیدرآبادی کامیاب ہوگا, اور حیدرآبادی کامیاب ہوگا انشاءاللہ تعالی. میری آپ سے گزارش ہے کہ 1 دسمبر کے دن انتخابات کی رائے دہی کا دن ہے, اور آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ صبح صبح اپنے گھر سے نکلیے اور اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے. اس الیکشن میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں ہے, بیلٹ پیپر ہے, بیلٹ پیپر ہے. بیلٹ پیپر آپ کو ملے گا جہاں پہ پتنگ کا نشان نظر آیا, کیونکہ پورا بلدیہ الیکشن جو ہے دولہے بھائی کے طرف میں پھر رہا. کوئی ہمارے کو بول رہا, کچھ بولنے کا نہیں ہے. بولے کہ ہم بولے لا موڈی پیسہ کتنا دیے بتاؤ, تو نے بولے دولہے بھائی. ارے کیوں نہیں دیے پیسہ, تو دولہے بھائی. تو پورا الیکشن جو ہے دولہے بھائی کے طرف پھر رہا ہے. تو میں حیدرآباد میں ہم کیا بولتے, جب پورے پیچھے پڑ گئے تو کیا بولتے, غریب کی جو سب کی بھاگی. بولتے نہیں بولتے, بولتے نہیں بولتے, شرمانوں کو اپن بولتے, حیدرآباد میں بولتے نا, تو انہوں وہی سمجھ رہے. مگر غریب کی جوڑوں سب کی بھابھی کے ساتھ ساتھ ایک بات تو معلوم ہو گئی کہ تم آپ کا جو یہ خادم یا کھڑا ہوا ہے, ان کو ایک ہی مرد نظر آ رہا, کوئی نظر نہیں آ رہا ان کو, خالی ایک ہی 1% نظر آ رہا ہے ان کو, یہ ایک ہی کھڑا ہوا ہے, اس کے پیچھے پڑ جاؤ. ارے پاشا یاد رکھو, ایک کی پیٹ اگر ہم کس کی پکڑ لیے نا تو چھوڑتے نہیں اس کو بھی ہم. اب ان کو ایک کی پیٹ بھی نہیں معلوم, ان کو جگہ بھی نہیں معلوم, ان کو بیگن کی باتیں بھی نہیں معلوم. اب 1 تاریخ کو آپ کو دکھانا ہے, کیونکہ حیدرآباد کو بچانے کی لڑائی ہے. حیدرآباد کی تہذیب, حیدرآباد کی تمدن, حیدرآباد کی شناخت, حیدرآباد کی تاریخ, یہ یوسفین کا حیدرآباد ہے, اور اس کو آپ کو مضبوط بنا کر رکھنا ہے. اور یہ حیدرآباد ایسا ہے جس کے دامن میں جو آ کے یا گنڈی پیٹ کا پانی پیا یہ انکریج ہوگا, یہ انکریج ہوگا. تو یہ حیدرآباد کی سرزمین ہے جس بڑی زرخیز ہے, بڑی میٹھی سرزمین ہے. اس مٹھاس کو برقرار رکھیے, اور جب آپ 1 تاریخ کو ووٹ ڈالنے جائیں گے, جہاں پر پتنگ کا نشان نظر آئے گا, آپ کو مہر اٹھا کر اس نشان پر مارنا ہے. کیسا مارنا ہے, ٹپاٹپ 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 مارنا ہے. اور 1 تاریخ کے دن اپنی پتنگ کو آسمان میں اڑاؤ, اور جو سامنے آیا سادی میں سے ڈال کے کھینچ, دیکھ